غار والوں کی کہانی۔ تین دوست ایک غار میں۔ تین ایسے دوستوں کی کہانی جو غار میں پھنس جاتے ہیں۔ غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ان کو نجات کیسے ملتی ہے، آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ سا ٹیڑھا راستہ تھا۔ گھٹاؤں اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں تبدیل کر دیا۔ بادل گرج رہے تھے اور موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ تین آدمی اس دوران پہاڑی سے اتر کر وادیوں کی طرف جا رہے تھے۔ بادلوں کی گرج سے خوفزدہ ہو کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ دو آدمی تو ڈوبنے کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور تیسرا آدمی کچھ سوچتا ہوا تیز تیز چل رہا تھا۔ سعد، فاروق پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ تیز دوڑو تاکہ محفوظ ٹھکانے میں پناہ حاصل کریں۔ فاروق تھوڑی دیر سوچ کر ہمارے ساتھی سعود پیچھے رہ گیا۔ سعد، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سست آدمی ہے، چھوڑو اسے اور اپنی جان کی فکر کرو۔ فاروق، سعد بھائی سے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو راستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ وہ بلند آواز سے سعود سعود اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ فاروق بھائی، کیا بات ہے؟ فاروق، ارے کہاں کھو گیا ہے؟ بھاگ اور ہمارے ساتھ مل جا۔ سعود، ذرا ٹھہرو، میں آیا۔ سعد، ٹھہرو، وہ بھی آتا ہے، بیچارہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ سعود، میرا خیال ہے ہم یہیں رک جائیں اور بارش رکنے کا انتظار کریں۔ سعد، خوب رائے دی، سیلابی ریلا آئے اور ہمیں غرق کر دے۔ سعود، نہیں تو بلکہ راستے میں ہمیں ڈبونا چاہتا ہے۔ بھلا ہم اس ہنگامی صورتحال میں کس طرح سیلابی ریلے سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں؟ البتہ کسی تکبیر سے بچ سکتے ہیں۔ سعد، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سعود بولا، اس طرح کہ ہم پہاڑ کے دامن میں غار کے اندر پناہ لے لیں۔ سیلابی ریلا فراٹے بھرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ فاروق بولا، اے اللہ، آواز تو ہی سن، سیلابی ریلا آ گیا ہے۔ سعود بولا، جلدی چلو، غار کے اندر چلو، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سعد، یہ چٹان جو غار کے دہانے پر لڑکتی معلوم ہوتی ہے۔ سعود بولا، تو پھر کیا ہے؟ سعد بولا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر یہ گر پڑی تو غار کا منہ بند ہو جائے گا اور ہم اس کے اندر رہ جائیں گے۔ سعود، صدیوں سے یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہے، اسے کہ آج ہی گرنا ہے؟ سعد کہتا ہے کہ کیا ضمانت ہے کہ آج بھی نہ گرے اور ویسے ہی کھڑی رہے؟ سعود بولا، مذاق اڑاتے ہوئے چلو، سب ختم ہو جائے گا اور تیری رفاقت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فاروق بولا، یہ جان بچانے کا وقت ہے، جھگڑنے کا نہیں، اللہ بہتر کرے گا، چلو غار میں چلتے ہیں۔ تینوں تیزی سے اوپر چڑھ کر غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کے اندر تھوڑی سی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب بڑھ رہا تھا۔ سعود بولا، ہاں بھائی سعد، کتنا اچھا ہو اگر ہم تیری مان لیتے ہیں تو اس خوفناک سیلاب میں ڈوب مر جائے۔ اگر یہ چٹان غار کے دہانے پر گر پڑی تو؟ سعود مزاقیہ انداز میں، تب ہم تمہاری رائے درست مان لیں گے۔ فاروق بولا، افسوس ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا ذکر کرو اور دعا مانگو کہ اللہ خیر کرے اور انجام خیر کا ہو۔ غار کے دہانے کی جانب سے آواز سنائی دی۔ فاروق بولا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ چٹان لڑک رہی ہے۔ سعود بولا، یا اللہ خیر۔ سعد بولا، چٹان کو غار کے دہانے پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ تو واقعی گر پڑی۔ غار کا منہ بند ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی اور اندر اندھیرا چھا گیا اور یہ تینوں دوست غار کے اندر رہ گئے اور بند ہو گئے۔ فاروق بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعد بولا، کیا میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکتی نظر آ رہی ہے؟ سعود، تمہاری غلط تدبیر نے ہمیں یہاں پھنسا دیا ہے، کوئی تدبیر کرو اب یہاں سے نکلنے کی۔ سعود بولا، اگر صورتحال یوں ہی رہی تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد بولا، اب اور کیا غیر یقینی ہے؟ سعود، یہ تیری نحوست ہے، تو نہیں کہا تھا کہ کہیں یہ گر نہ پڑے؟ فاروق بولا، بھائی یہ بحث و تکرار بند کرو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پر اسی جھگڑے کی شامتان پڑی ہے، مجھے نشانہ بنانے کا کوئی حق نہیں، یہ شامت یقیناً کسی دوسرے کی وجہ سے پڑی ہے۔ فاروق بولا، اللہ کے لیے بحث کو ختم کرو۔ چٹان دھکیلتے ہوئے سعود بولا، زور لگاؤ، تمہارے دھکیلنے کی کسر تھی۔
سعود: مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ مذاق والا کام تو نہیں ہے، اور کیا کر رہے ہو؟ اس چٹان کو 100 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، ہم 3 کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ فاروق: سعود ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو، اگر اللہ پاک نے رحم نہ فرمایا تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد: اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ یہ میرا ہاتھ ہے۔ فاروق سعد کا ہاتھ سعود کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے: پہلے مصافحہ کرو اور باہم ایک دوسرے سے معافی مانگو، کیونکہ ناچاکی کے ہوتے ہوئے اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ سعد: مجھے معاف کر دو سعود۔ سعود بولا: میں نے معاف کیا۔ سعد: تم بھی مجھے معاف کر دو۔ فاروق: الحمدللہ، میری سنو، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے کسی نیک عمل کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں۔ سعد بولا: فاروق بھائی، تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے پہلے تو تم کوئی نیک عمل پیش کرو۔ فاروق بولا: یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، میں تو انتہائی گنہگار قسم کا آدمی ہوں، میرے پاس اس عمل کے کچھ نہیں کہ میں اپنے بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ سعود بولا: فاروق بھائی بیان کرو، بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کرنا بڑا نیک عمل ہے۔ فاروق بولا کہ میری عادت تھی کہ میں روزانہ بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتا، بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے اپنے والدین کو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک روز میں بکریاں چراتا چراتا بہت دور نکل گیا اور رات کو دیر سے واپس آیا، تب مجھے میری بیوی بھوک سے نڈھال ملی۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا، سامنے بیوی تھی جو پوچھتی ہے: فاروق آج کہاں چلے گئے تھے؟ میں بولا: آج بکریاں چراتے بہت دور نکل گیا تھا۔ میرے والدین نے کہا۔ بیوی بولی: وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ میں بولا: ہائے افسوس، بغیر کھانا کھائے سو گئے۔ بیوی بولی: لاؤ دودھ مجھے دو، بچے رو رہے ہیں۔ میں بولا: والدین کو پلائے بغیر ہرگز نہیں۔ بیوی بولی: وہ تو سو چکے، جبکہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، پہلے بچوں کو پلا لو، جب وہ جاگیں گے تو پھر پلا دینا۔ میں بولا: نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اٹھا کر پلا دو۔ فاروق بولا: میں ان کی نیند کیوں خراب کروں؟ بیوی بولی: پھر کیا کرو گے؟ بولا: کھڑا رہتا ہوں، جب خود جاگیں گے تو پلا دوں گا۔ بیوی: تو بچوں کا کیا کروں؟ فاروق بولا: انہیں بولو سو جائیں۔ فاروق بولا: پھر تیرے والدین کب جاگے؟ فاروق نے جواب دیا کہ جب صبح ہوگی۔ سعد بولا: تو ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا؟ فاروق: ہاں، اور بچے میرے قدموں میں روتے روتے سو گئے۔ سعود: پھر تو نے والدین کو دودھ پلا کر ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا۔ فاروق: جی ہاں۔ سعد: یار ایسی خدمت تو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی، مبارک ہو، آفرین ہو تجھ پر۔ فاروق آنسو بہاتا ہوا ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا: اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اتنے میں سعد بولا: دیکھو سعود، چٹان ذرا سی سرک گئی اور روشنی اندر آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سعود، مگر ہم ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ یہ ابھی بھی تنگ ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ میرے دوستو، تم میں سے کوئی بھی ایسا عمل یاد کرو جو اللہ کی رضا کے لیے تم لوگوں نے کیا ہو۔ سعود بولا: سعود بھائی، تم ہی کوئی نیک عمل پیش کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ سعد بولا کہ میرے پلے ایسا کوئی عمل نہیں جو بارگاہ الہی میں پیش کروں، لہذا تم ہی کوئی نیکی یاد کرو۔ سعود بولا: نہیں، بلکہ تم ہی کوئی نیک عمل پیش کرو، اور چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، اللہ کسی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ سعد بولا: ایک بات یاد آ گئی، جو نیکی کی تو نہیں مگر برائی سے بچاؤ ہے، مگر بیان کرتے سے شرم آتی ہے۔ فاروق بولا: افسوس ہے تجھ پر، پتہ نہیں برائی سے بچنا بھی نیکی ہے۔ سعد بولا: میری قریبی عزیزہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ فاروق بولا: ہم اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے، وعدہ ہے۔ سعد نے اپنا قصہ بیان کیا: میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن میں تنگ دست اور فقیر تھا۔ چچا نے مجھے اس کا رشتہ نہ دیا، لیکن اس کی محبت میرے رگ رگ میں بس گئی۔ میں نے اس کی محبت کے لیے بہت محنت کی، حتیٰ کہ میں بستی کا ایک دولت مند شخص بن گیا۔ ایک روز مجھے شیطان نے ورگلایا، میں نے اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر گناہ کی دعوت دی جو اس نے نہیں لی، البتہ اسے فاقہ کشی نے گھیر لیا اور وہ میرے پاس امداد کے لیے آئی۔ میں بولا: مرحبا میری محبوبہ، سنائیے کیسے آنا ہوا؟ میں تو سمجھا کہ شاید چچا زاد کی محبت کھینچ لائی ہوگی۔ وہ بھولی گھر کے حالات خراب ہیں، چند دینار چاہیے جن سے ضرورت پوری ہو جائے۔ میں بولا: لذت وصال کا وعدہ بھی کرتی ہو؟ وہ بولی: ہاں، اگر تو اس پر اصرار کرتا ہے تو میں دیناروں کی تھیلی پکڑاتے ہوئے
اے میری عرصہ دراز کی آرزو، یہ لو دینار۔ اس نے جواب دیا، اللہ تجھے خوش رکھے، تیری اس نیکی سے میری اولاد اور شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ میں بولا، برائے مہربانی میرے سامنے اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو۔ خاتون بولی، افسوس چچا زاد، اگر تجھے اس کے نام سے غیرت آتی ہے تو کیا اسے یہ دینار دیکھ کر غیرت نہ آئے گی؟ میں بولا، کیا اس نے اجازت دی تھی؟ اس نے کہا ہاں، اور اس وقت وہ رو رہا تھا کیونکہ بچے فاقے سے مر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ روپے میں واپس نہیں لوں گا، آؤ میرے پاس تاکہ تھوڑی سی لذت حاصل کروں۔ بیچاری خاتون اس کی آرزو پوری کرنے کی خاطر رونے لگی۔ سعد بولا، اور روتی کیوں ہو؟ خاتون بولی، اللہ کے خوف سے، اور تو بھی اللہ سے ڈر اور میری مجبوری پر ترس کھا اور حرام سے بچ۔ سعد بولا، تو مجبوری کی حالت میں اللہ کا خوف کر رہی ہے، میرے جیسا بدبخت کون ہوگا جو اس حال میں بھی اللہ سے نہ ڈرے؟ اٹھ جا، میں تیرے کپڑوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خاتون بولی، پھر یہ دینار واپس لے لو۔ سعد نے جواب دیا، چاؤ یہ لے جاؤ، میں نے یہ دینار تمہیں اللہ کے لیے بخش دیے۔ خاتون بولی، میرا خامن تو سمجھے گا کہ… سعد، چھوڑو اس بات کو، مجھے تیرے خامن کا نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے۔ سعود بولا، اور پھر وہ تیرا مال لے گئی؟ ہاں، اور اس وقت میرا دل آتش شوق سے پگھل رہا تھا۔ سعد نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے فقط تیرے خوف سے اسے چھوڑ دیا تھا اور دینار بھی اسے بخش دیے تھے، تو اس چٹان نے غیر کے دہانے سے ہٹا دے اور ہمیں نجات دے دے۔ سعود بولا، فاروق ذرا ادھر دیکھنا، چٹان سرک پڑی ہے۔ سعد، تجھے مبارک ہو، اب تو آسمان بھی نظر آنے لگا ہے، البتہ آدمی یہاں سے نہیں نکل سکتا کیونکہ جگہ ابھی بھی تنگ ہے۔ سعد بولا، سعود بھائی اب آپ کی باری ہے۔ سعود بولا، میرا ایک عمل ہے جو میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا تھا۔ میں کسی دور میں کاشتکاری کرتا تھا، میں نے اپنے کام کے لیے چند مزدور رکھے جنہوں نے سارا دن کام کیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے ان مزدوروں کو مزدوری دے کر رخصت کر دیا، مگر ایک مزدور کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی جو مجھ سے ناراض ہو کر بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں اس کی تلاش میں نکل گیا لیکن وہ نہ ملا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اپنی تجارت میں شامل کر لیا، اس نیت سے کہ وہ جب بھی ملا اس کا حصہ اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس تجارت میں اللہ نے برکت دی اور میرے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے کسی مصیبت نے گھیر لیا اور وہ خود ہی اپنی سابقہ مزدوری لینے کے لیے میرے پاس دوبارہ آ گیا۔ اس کا نام سلیمان تھا۔ کہنے لگا، سعود کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ سعود، تو کون ہے؟ تو سلیمان ہے؟ وہ بولا، ہاں یار، تجھے میرا نام ابھی تک یاد ہے۔ سعود، تو کہاں تھا؟ سلیمان بولا، میری مزدوری مجھے واپس دو، میں مصیبت کا مارا دوبارہ آیا ہوں۔ سعود بولا، یہ گائے بکریاں دیکھ رہے ہو؟ سعود، آپ تو بہت امیر ہو گئے، یہ سب تیرا مال ہے جسے میں امانت سمجھ کر سنبھالتا رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور مجھے اس امانت کے بوجھ سے آزاد کر دو۔ سلیمان بولا، مذاق نہ کرو۔ سعود بولا، اللہ کی قسم مذاق نہیں بلکہ یہ سب تیرا ہی ہے۔ سلیمان بولا، یار تو کس قدر دیانتدار آدمی ہے، آدھا خود رکھ لو۔ سعود، نہیں سلیمان، اللہ تیرے مال میں برکت کرے، اب غار کی طرف آتے ہیں۔ سعد بولا، اور پھر وہ سب بکریاں اور گائے لے گیا۔ سعود نے کہا، ہاں، اور مجھ سے اور میری بیوی مہینہ بھر ناراض رہتی ہے کہ تو نے سلیمان سے آدھا مال کیوں نہ لیا۔ فاروق بولا، بھائی آپ کا عمل ہمارے عمل سے بڑھ گیا، دعا کرو کہ اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے مصیبت کو دور کر دے۔ سعود نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ سعد بولا، خوشی سے چلاتے ہوئے دیکھو، چٹان ہٹ گئی اور راستہ بن گیا، الحمدللہ۔ فاروق بولا، اللہ کریم، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ تینوں خوشی سے اچھلتے ہوئے باہر آ کر اپنی بستیوں کی طرف لوٹ گئے۔ کہانی کا حاصل سبق یہ ہے، تو مہربانی کر عرش زمیں پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ انسان کی کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔